نشہ کرنے والوں کی مائیں مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے، نشہ کرنے والوں کا باپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، نشے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، نشے سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کے، خنزیر کی شکل لے کر، یا تو بندر کی۔ اسی پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا نشہ کرنے والا جب اٹھے گا اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اس کا چہرہ مشک ہوگا، اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی، وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے اٹھے گا۔ چند لمحوں کے نشے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تمہیں بوجھ بننے کے لیے نہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے نشے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ گٹکا چھوڑ دو، تمباکو چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ بھی مت پیو، اس سے پھیپھڑے خراب ہو رہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو کھانے کے بعد سستی آتی۔ جو کھانا سست کر دے وہ کھانا بھی حضور نہیں کھاتے تھے۔ تو جو چیزیں کینسر پیدا کرے کیوں کر رہے؟ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ جوانی کے نشے میں سگریٹ پینے والوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو آگ لگا کر کے دھوئے میں اڑا رہے ہو۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں پہنچنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ سگریٹ پینے والوں، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ کی امت کی غریب عورتیں آج لوجوں میں بک رہی ہے اور تم سگریٹ پی رہے ہو؟ سگنلوں پر مسلمانوں کی بیٹیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے اور تم اپنی دولت کو سگریٹ اور حقے میں اڑا رہے ہو۔ بتاؤ، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ گٹکا تمہیں کینسر تک لے جائے گا، چھوٹی عمر میں مر جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ ورنہ تمہیں لمبی عمر دے، ہم سے لمبی عمر دے، عمر نو عطا کرے اللہ تم سب کو۔ لیکن کر کیا رہے ہو سوچو۔ اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی، اس سے پہلے یہ زندگی کبھی نہیں ملی، اس کے بعد یہ زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ سگریٹ کینسر تک پہنچا، پھیپھڑے کھا جاتے سگریٹ، نوجوان عورتیں بیوہ ہو گئی سگریٹ کی وجہ سے، حقے کی وجہ سے، یہ تمباکو اور گٹکے کی وجہ سے۔ چھوڑ دیجئے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ میدہ آدمی کو سست کر، حالانکہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچی پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ اگر کھا بھی لیتے تو حضور کے منہ میں کبھی پیاز کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ ارے جس کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جس کے لعاب سے جو ہے وہ کھاری کنووں کے اندر میٹھاس پیدا ہو جائے، اس کے منہ میں پیاز آئے تو پیاز بھی لذیذ ہو جائے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ جو نبی پیاز کی بدبو تمہارے منہ میں نہ دیکھ سکے، وہ نبی تمباکو کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی سگریٹ کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی جو ہے، دیکھو جائز اور ناجائز کی بحث ابھی الگ ہے، میں صرف آپ کو اصلاح معاشرہ کے نظریے کے تحت کہہ رہا ہوں۔ کینسر ہو رہے ہیں، گلے لٹک رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے بندو، یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس جان کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ سگریٹ میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کئی بیواؤں کا راشن بھر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو کئی غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے، میں نے کہا جتنا دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، دولت تجوری کے بھرے ہونے کو ہم نہیں کہتے، دولت تو دل کی خوشادگی کو کہتے ہیں۔ جتنا دل خدا نے تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔
میری قوم کے جوانوں خدا کے لیے غور کرو. آج کی اس نشست میں سوچو, غریب نواز کے عرس میں ان کی محفل میں آنے والوں کہاں جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو, کس طرف رخ کر رہے ہو. خدا کے لیے احساس کرو, غور کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اسلام میں کسی قسم کا نشہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر تمہیں نشہ کرنے کا شوق ہی ہے تو چلیے پھر ہم نشے کی طرف آ جائیں. ہم کوئی نشہ نہیں کریں گے. ایک نشہ, اسلام میں صرف ایک ہی نشہ جائز ہے. توجہ ہے, یہ جملہ سن کے جانا, آدھی بات سن کے مت جانا. کیا اسلام میں سارے نشہ منع ہے؟ ایک ہی نشہ جائز ہے, ایک نشہ. اور وہ نشہ کون سا ہے تمہیں پتا ہے؟ ہر نشہ گٹروں کے کنارے بے ہوش ڈال دیتا ہے. یہ وہ نشہ ہے جو گٹروں سے بچا لیتا ہے. ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے, یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے. ہر نشہ ذلیل کرتا ہے, یہ نشہ عزت دیتا ہے. ہر نشہ گمنام کرتا ہے, یہ نشہ نیکنام کرتا ہے. ہر نشہ اللہ اکبر بدنام کرتا ہے, یہ نشہ عزتوں کی بلندی پہ لے جاتا ہے. ہاں کسی حبشی کو یہ نشہ ہو جائے تو وہ حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے, کعبے کی چھت اس کے قدموں میں نظر آتی ہے. وہ نشہ کون سا ہے؟ اسے نشہ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بنتا ہے, اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے. اگر نشہ ہی کرنا, عشق مصطفیٰ کا نشہ کرنا, اس لیے کہ دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جسے عشق مصطفیٰ کا نشہ ہوگا وہ شراب کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا, وہ جوے کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا. بات میری دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا. الذین, ولی کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. اور ایمان والے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے عشق کرتا ہے. اب دنیا میں دیکھ لو, ولی اتنی آسانی سے نہیں بنتے. اب جب الذین آمنو کی بات آئی تو وہ لوگ خود ہی کٹ گئے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے, جو حضور کی توہین کرتے. بھائی عشق ہوگا, کوئی محبوب کی توہین کرے گا؟ جو رسول اللہ کی ذات میں عیب ڈھونڈے, ارے عیب دار محبوب ہو تو بھی عشق کو عیب نہیں دیکھنے دیتا. جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک کیا ہو, ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو, بتائیے اس نبی میں لوگ عیب تلاش کرتے ہیں؟ نہیں. آج کل یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ ان کو تو عائشہ کا ہار نہیں پتا تھا, ابھی تک بیچارہ اسی میں گم ہے کہ ہار نہیں پتا تھا. تجھے پتا ہے اس میں حکمت کیا تھی؟ ارے نبی کو خدا نے گویا کہ ذہن سے نکال دیا کہ ہار عائشہ کا کہاں ہے. وجہ حکمت یہ رہی ہوگی کیا؟ محبوب تم چپ رہو گے, ہم سورہ نور کی 18 آیتوں کو نازل کر کے تمہاری بیوی کی منقبت میں قرآن نازل کر دیں گے. ارے یہی تو شان ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے. لیکن جب محبوب کے حرم پہ الزام لگتا ہے تو بچوں کو نہیں لایا جاتا, بلکہ قدرت خود ان کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان. حضور کے ہر کام میں حکمت ہے, لیکن لوگ اس میں عیب ہی تلاش کرتے ہیں. عیب تلاش کرنے والے عیبی کبھی نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت, توجہ, آپ آپس میں سے بات نہ کریں. ایسے بھائی صاحب بات, او بابا نہ بولو, سب ادھر دیکھو, ادھر دیکھ رہے, سب کی توجہ اس طرح. چلے ایک بار درود شریف پڑھیں, میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی المی والی و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ میری بات پہ غور کیجیے. ولی پہلے عاشق ہوگا اپنی جان سے زیادہ حضور سے عشق کرنے, یعنی گستاخ رسول کبھی ولی, وہ مومن نہیں ہوتا تو وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ کوئی ہو گستاخ, ٹھیک, بلکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر بھی نہیں سکتا. جو نبی کو گالیاں دے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں ہے. کیونکہ ایک نے نبی کو گالی دی تھی تو اللہ نے کہا تھا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. محبوب یہ مغیرہ کا نہیں ہے, یہ کسی وغیرہ کا ہے.
جو وغیرہ کا ہوتا ہے اچھا ہے، بہت اچھا، جو وغیرہ کا ہوتا ہے وہی نبی کو گالی دیتا ہے. وغیرہ میں ایک نہیں ہوتے, جی جی واہ واہ، وغیرہ میں ہمیشہ ایک نہیں ہوتے, کئی ایک ہوتے. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, اتنا ضرور کہوں گا, کوئی دے, چاہے یہ والا دے چاہے یہ والا دے, جو نبی کو گالی دے گا, جو نبی کو گالی دے گا وہ اپنا نسب خود بیان کرے گا. بس اتنی بات ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہے یا یہ ہے, ہم تو زبان دیکھتے. محبوب جو صحیح النسب ہوگا وہ تیرا کبھی گالی دینے والا نہیں بلکہ وہ تیری تعریف کرنے والا ہوگا, اور وہ تو یوں کہے گا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. ارے حلالی تو مراد ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جانے مراد کہہ رہا ہے, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ولی کی دوسری صفت اور آخری صفت بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں. آج کل لوگ ٹائٹل بڑا لا کر کے دھونس جماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹائٹل بڑا لا کر دھونس جماتے. دھونس کیسے جماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو, گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن صرف اللہ کسی کی ہدایت کا راستہ بنا, ہمارا کام نہیں, ہم صوفیہ کے غلام ہیں, گالی نہیں, حقائق بتا رہا ہوں, غور سے سننا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اہل حدیث ہیں, یعنی ہم حدیث پر عمل کرنا. ہم ان سے کہتے ہیں میرے عزیز اگر تو غلط فہمی کا شکار ہے تو یاد رکھ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. توجہ, حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, حضور کی ہر سنت پر عمل ہو سکتا. جو ہمارے یہاں سنت کی اصطلاح ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں, ٹھیک. اب غور سے سننا. دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, ہر حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سننا حدیث کی بات. اگر میرے وہ نوجوان جو غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں, ان سے بات کر لیں گے. لیکن ایک بات کہہ, ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, بالکل ابتدا میں آغاز میں حدیث ہے. کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف, مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرو, لیکن کعبے کی طرف رخ اور پیٹ کر کے پیشاب نہیں کرنا, پاخانہ نہیں کرنا. بات سنیں, کعبے کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو کدھر کا رخ کرو, یا تو مشرق کا کرو یا تو مغرب کا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, بالکل آغاز میں, ٹھیک ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہندوستان میں کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ دماغ لگائیے, کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ نیچے والے بولنا, نیچے والوں کو بول, ذرا ان کو پتا بھی تو چلے کہ ان کا قبلہ کدھر ہے. ہاں, پچھم کی طرف, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہتے ہیں, ہے نا. ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ صحیح بات ہے, ہمارا قبلہ کدھر ہے ہندوستان میں؟ بولو بھائی, بولو کدھر ہے؟ مغرب کی طرف ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب خانہ مت کرو, بلکہ کدھر کرو, مشرق یا مغرب کی طرف. ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کعبے کی طرف رخ کریں گے, کعبے کی طرف رخ کریں گے تو کدھر رخ ہوگا؟ مغرب کی طرف. کعبے کی طرف پیٹ کریں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ مشرق کی طرف. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کرو تو مشرق و مغرب کی طرف رخ یا پیٹ کرو, لیکن کعبے کی طرف نہیں کرنا. بولو ہوگا عمل؟ وجہ یہ حدیث مدینہ منورہ والوں کے لیے ہے, کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے, اس لیے ان کو کہا. لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کے لیے ہے. بولو اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے ابو داؤد شریف کی؟ نہیں ہو سکتا. واہ, بہت اچھے, بہت اچھے میاں, واہ واہ.
سبحان اللہ. اے حضرت کا استقبال کر لیں. ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی شہرت یافتہ شخصیت تشریف لانے. استقبال کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ غریب نواز کانفرنس، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ حافظ و قاری شاکر نوری میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاکر نوری میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے عالمی شہرتوں کا مالک، ہندوستان کی بہت بڑی قیمتی سرمایہ، ایک عظیم المرتبہ شخصیت، خرامہ خرامہ ممبر نور کی طرف. آئیے ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں. بنگال کی راجدھانی شہر کولکاتہ میں جن کی سرپرستی میں جلسہ چل رہا ہے، آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری حضور شاکر نوری میاں صاحب قبلہ بنفس نبی. بیٹھ جائیں. اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیں سب مل کر ایک مرتبہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. میں اپنی گفتگو کو اینڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے درمیان وہ ہستی، وہ شخصیت جلوگر ہے. پوری دنیا کے اندر سروے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پوری دنیا میں 62 لوگ کتنے ہیں. تو کئی برسوں سے پوری دنیا کے 500 بااثر لوگوں میں ہمارے قائد، ہمارے امیر کا نام آتا ہے. تو آپ اس ہستی کو دیکھ رہے ہیں جس کو سن کر، ان کی تربیت میں رہ کر کئی لوگوں نے بولنا سیکھا، کئی لوگوں نے لکھنا سیکھا. وہ ہستی آج آپ کے درمیان ہے. پیر طریقت ہے جن کو کعبہ شریف کے اندر جا کر کعبے کے اندر سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہے. آپ یہ وہ پیشانی دیکھ رہے ہیں. توجہ فرمائیں. یہ ہمارے، میں بھی جو آپ کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں خدمت کرتا ہوں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول پاتے ہیں. جو کچھ ہے وہ انہی کی تربیت ہے. انہی کے ساتھ رہ کر، ان کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کر کے یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے امیر ہیں. مولانا غلام غوث کہہ رہے تھے کہ آپ کو بعد میں تقریر کرنا ہے. میں نے کہا میں اپنے امیر کے بعد پوری دنیا میں کہیں تقریر نہیں کرتا. ایک مرتبہ ہمارا اجتماع کشتی میں تھا. حضرت کو لوگوں نے پہلے مائک دے دیا. حضرت نے 10 12 15 منٹ گفتگو کی. ساتھی ہمارے سب تھے. بعد میں میرے پاس مائک آیا. میں نے 2 جملے بول کر ختم کر دیا. استاد کے بعد بولنے کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نے غلام غوث صاحب سے کہا اگر حضرت کی تقریر پہلے کرانا ہے تو پھر میں بغیر تقریر کے جاؤں گا، کیونکہ میں کہیں بھی حضرت سے پہلے تقریر نہیں کرتا. غلام غوث صاحب نے کہا لوگ مجھے مار ڈالیں گے. میں نے کہا مار ڈالیں، میں وضاحت کر کے آپ کو بچا لوں گا. آخری میں بتا دوں گا کہ یہ میری طرف سے تھا، تو آپ ناراض مت ہوئیے گا. شکریہ. نوازش ہے، نوازش ہے. محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں بڑے بڑے مقرروں کے بعد بولتا ہوں، لیکن اپنے امیر کے بعد بولنا تو دور کی بات، میں ان کی موجودگی میں بھی بولنا پسند نہیں کرتا. جب وہ تشریف لاتے تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں یہ سوچ کر کہ بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، فن نہیں دکھایا جاتا. اور ہم نے یہ آداب بھی اپنے قائد ہی سے سیکھے ہیں. اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت کو سنیں گے، بہترین گفتگو، ایک ایک جملے کو ایسا لگتا ہے کوثر و تسنیم سے لکھیں. آپ غور فرمائیں نا، بہت قیمتی، ایک ایک جملے میں لوگوں کی زندگی بدل سکتی. ہم کیا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ایک جملے پر، خطاب کے ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایسی ہستی کئی کتابیں لکھی، مجھ جیسے کئی، مجھ سے بہت بڑھ کر، میں تو کچھ بھی نہیں، بہت آخری درجے کا آدمی ہوں، مجھ سے کہیں بڑھ کر ان کے شاگرد ہیں، علماء شاگرد ہیں. شیوخ الحدیث کو یہ تربیت دیتے ہیں، مفتیان کرام کو یہ نصیحت کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی ہستی کو آج آپ نے بلایا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو سنیں گے. لیکن مولانا غلام غوث نے کہا میں اب بات آگے بڑھانے سے پہلے بات سمیٹ لیتا ہوں. تو اب میں بات کر لوں. آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپس میں بات کر رہے ہیں؟ میں کروں بات؟ درود شریف پڑھیں آپ. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. تو ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا مسلک قدیم ہے.
1450 سال پرانا مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، ٹھیک ہے، جس کو آج صرف پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، ورنہ اہل سنت کے بانی مولانا احمد رضا نہیں ہے۔ اعلی حضرت کے والد بھی سنی تھے، اگر وہ سنیت کے بانی ہوتے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ اعلی حضرت کے پیر و مرشد بھی سیدی آل رسول احمد نوری سنی تھے۔ تم امام احمد رضا نے سنیت کی کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، 1450 سال کا جو مسلک تھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے درمیان پیش کیا، جسے صرف پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ مسلک کیا ہے؟ ماررہ مطالعہ سے اس کی تشریح یہ کی گئی، رسول اللہ کو ایسا مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے ایسے دور رہو جیسے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اعلی حضرت کی زبان میں مسلک اعلی حضرت بتا دو کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ مسلک ہے۔ اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، ایک آخری بات، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، یہ حدیث پڑھتے صحیح ہے، بعض مرتبہ ترجمانی اس کی غلط کرتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس کو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب کیا اتنی حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی روایت ہے۔ اب اس پر یہ کیا کرتے ہیں کلاکاری، کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، تو جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا کبھی، جیسے بھیڑ کرتے ہو نا عیدگاہ پہ، ایسے بھیڑ نہیں کرنا کبھی۔ دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو شیخ عبد القادر کے یہاں کیسے لگ سکتا ہے، معین الدین صاحب کیا کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات کرتے ہیں نا، ہم غوث اعظم کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں۔ مسعود سالار غازی کیا میلہ کیسے لگاتے ہو؟ جب رسول اللہ نے اپنی قبر پہ میلہ لگانے کے لیے منع کیا تو وہاں کیسے میلے اور اس کرتے ہو؟ یہ سب شرک ہے۔ ہم نے کہا میلے کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو بس اتنی بات کہی کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، بس اتنی بات کی۔ اب باقی ساری کلاکاریاں تمہاری، کلا بازیاں تمہاری ہیں۔ تو کہا کیا مطلب؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، میں نے کہا اگر یہی مفہوم ہوتا نا کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو میری قبر پہ بھیڑ نہ لگانا، تو میں کہتا ہوں جتنی بھیڑ روزانہ رسول اللہ کے مزار پر ہے اتنی بھیڑ تو کسی کے ہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور رہی بات کووڈ میں سارے مزار خالی تھے، توجہ، کووڈ میں سارے، لیکن رسول اللہ کا مزار کبھی خالی نہیں رہا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی وہ فرشتے آئیں گے اور اللہ کے رسول انہی فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں حضرت کے سامنے بات نہیں کرتا، لیکن اتنی اب آپ لوگ متحق کیا اہل حدیث صاحب ہے، کیا محدث ہے بھائیو، جس کو صحاح ستہ کا تلفظ نہیں آتا وہ چند باتیں رٹا کر کے ان کو رٹو طوطے کو بھیج دیا آپ کی محفلوں میں، آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنا علم حدیث آپ کے مسلک میں ہے کہیں نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث ہمارے مسلک میں، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، امام احمد رضا جیسا محدث ہمارے مسلک میں ہے، غریب نواز ایسے محدث تھے شیخ الاسلام کہلائے اپنے دور کے، 3 سال تک اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس حدیث دیا ہے، ایسا محدث ہمارے مسلک میں۔ یہ تو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اب بات سمجھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور کہا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ
عیدگاہ کی طرف بھیڑ نہ کرو، اس پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے، تشریح میں جو پیش کریں، لیکن ہمارے پاس کیا سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ مت کرو، بلکہ یہ کہا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، عید اور بقرعید پر ایسے 2 مرتبہ نہیں آنا سال میں. واہ بولو نیک سے سبحان نیک، اللہ. متقی سے متقی کوئی سال میں تیسری بار عیدگاہ کبھی جاتا ہے؟ میں الحمدللہ عیدگاہ کا امام ہوں، میں بھی کبھی تیسری بار کبھی نہیں جاتا ہوں. یہ یہاں بھی بہت سارے عیدگاہ کے امام، ہمارے شہر کی عیدگاہ میں کئی عیدگاہ، ایک امام مجھے بھی بنا دیا، کسی کم علم کو بنا دیا، لیکن تیسری بار میں بھی نہیں جاتا، کبھی 2 ہی بار جاتا ہوں، تیسری بار نہیں. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہو ویسے 2 مرتبہ نہیں آنا. پھر کیا؟ جب جب موقع ملے تب تب آنا. کیوں؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. حدیث وہی تھی لیکن نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعت. اب بتائیے کس کی بات زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہو، اپنے بزرگوں سے جڑے رہو. اور میرے امام تو بڑے مزے میں کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی دلیل ہے. حضور تو مدینے اتنے بلانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور تو چاہتے ہیں کہ مدینے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہوا، حضرت کے سامنے میں نہیں بولتا. آپ لوگ بیٹھیں، جائیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ بہت سنجیدہ گفتگو آپ کو سننا ہے، زندگی بدل دینے والی گفتگو آپ کو سننے، آپ کو جانا نہیں. کلکتہ والوں آج بتا دو، ابھی کہا نا ہمارے بھائی ہلچل سیوانی صاحب نے، کلکتہ والے میزبانی بہت اچھی کرتے. بھائی بریانی کھلانے کا مطلب میزبانی نہیں ہے. آپ نے مقرر کو تقریر کے لیے بلایا تو آپ بیٹھ کر ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا. اچھا کتنے لوگ سنیں گے بتائیے؟ سب او ماشاءاللہ سبحان. سب لوگ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ بیٹھیے سنیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ماحول ہے. ہلچل بھائی اگر اجازت دے دیں. اجازت. بہت اچھے ناظم ہیں ہمارے ہلچل بھائی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر بالکل اسی خوبصورت ماحول میں اس خوبصورت خطیب کو پیش کرتے جن کے چہرے کی آپ زیارت کریں، جن کی پیشانی نے کعبۃ اللہ شریف کے جوف کی لذتوں کے سجدے لوٹے ہیں. حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں کعبے میں داخل ہوا تو میں نے سوچا کدھر رخ کر کے سجدہ کروں، اس لیے کہ کعبے میں جدھر چاروں طرف جدھر چاہے سجدہ کر سکتے ہیں. میرے دل نے کہا جہاں حضور کے قدم ہیں میں وہیں پر سجدہ کر. جو ان کے قدموں میں پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا نا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چھڑے دیکھ کے تلوت. بڑی عظیم ہستی ہے. میں کیا عرض کروں، کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے امیر ہے، آپ کے استاد، اس لیے آپ زیادہ کہنے. بس میں 4 مصرے دعائیہ پڑھ کر جو مجھے بہت پسند ہے، دعا بھی ہے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. پہ حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو مستفیض کریں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. انشاءاللہ ہم بیان بھی سنیں گے اور آخری میں حضرت بیان کے بعد جو لوگ مرید ہونا چاہیں گے ان کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں داخل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ مرید ہو کر غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. آئیے تکبیر و رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.